بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 22 دسمبر 2023 بمطابق 22 فتح 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 22 دسمبر 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، آج کل خطبات میں غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ عام جنگ میں مسلمانوں نے کافروں کو بہت نقصان پہنچایا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود جب درے کی حفاظت پر مامور اکثریت نے درہ خالی کر دیا تو دشمن نے اس طرف سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب مشرکوں کے پرچم بردار ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ جب مسلمانوں نے کفار کو بھاگتے دیکھا تو وہ ان کا پیچھا کرنے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی وقت مسلمانوں کا وہ تیر انداز دستہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر تعینات کر کے یہ حکم دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ سے نہ ہلیں، کہا جاتا ہے کہ وہ دستہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ سے بھاگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو منع کیا، لیکن وہ نہ رکے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 سے بھی کم صحابہ رضوان اللہ علیہم اپنی جگہ جمع رہے۔ اکثر مورخین اور کتب تاریخ و حدیث میں یہی لکھا ہے کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم جو درہ چھوڑ کر گئے تھے انہیں مال غنیمت جمع کرنے کی جلدی تھی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت 153 کی تفسیر میں مفسرین نے بھی یہی کہا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مال غنیمت کے حصول کے لیے جلدی جانا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں دنیاوی خواہش کے لیے درے کو چھوڑنے کی بات دل کو لگتی نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق یہ کہنا یا سوچنا بھی ان کی شان کے خلاف ہے کہ انہیں مال غنیمت کی پڑی ہوتی تھی۔ وہ تو اپنے بیوی بچے، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی جان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر چکے تھے۔ فتح کی صورت میں مال غنیمت مل جانا ایک زائد بات تو ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم کا مطلوب و مقصود مال غنیمت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس جب درے پر موجود صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دیکھا کہ کفار پر واضح فتح ہو گئی ہے اور اب مسلمان کفار کو بھگا رہے ہیں، تو یہ صحابہ بھی جنگ کی فتح کی خوشی منانے میں شریک ہونے کے لیے بے چین ہو گئے۔ وہ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے بھائی تو جہاد میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں اور ہم یہاں درے پر کھڑے ہیں۔ پس جنگ کے آخری لمحات میں وہ بھی عملی جہاد میں شامل ہونے اور فتح کی خوشی منانے میں شریک ہونے کے لیے درہ چھوڑ کر میدان جنگ میں آ گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سورہ آل عمران آیت 153 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ درے پر تعینات صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اس جنگ احد میں شریک ہوں۔ یہ بھی ایک دنیاوی خواہش تھی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جنگ میں براہ راست شامل نہیں، حالانکہ انہیں تو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تھا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا افسر اور اس کے ساتھی تو آخرت کو چاہتے تھے، ان کے مد نظر انجام اور نتیجہ تھا، وہ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس تمہاری نظر سطح پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ معنی صحابہ کرام کی اس شان کے مناسب حال ہیں جو ان کے کاموں اور قربانیوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دنیا سے مراد جو لوگ لوٹ مار اور مال غنیمت مراد لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ وہ وقتی فتح کی طرف نظر رکھتے تھے، اور دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو معاملہ یعنی فتح پہلے ظاہر ہو چکا ہے ان کی نظر اس پر تھی، جبکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی آخرت پر نظر تھی، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب سے بڑی کامیابی کو دیکھ رہے تھے۔ بہرحال درہ خالی ہو گیا اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے گنتی کے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں رہ گئے۔ کفار مکہ کے فرار ہونے والے لشکر میں سے خالد بن ولید جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے درے کو خالی دیکھ کر اکرمہ بن ابی جہل کو ساتھ لے کر گھوڑ سوار دستے کے ہمراہ اس پہاڑی درے پر حملہ کر دیا۔ کفار کا یہ حملہ اتنا زبردست اور شدید تھا
کہ ایک ہی حملے میں درے پر تعینات صحابہ شہید ہو گئے۔ مسلمان جو اس حملے سے بے خبر میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کرنے اور کفار کو قیدی بنانے میں مصروف تھے، وہ سنبھل نہ پائے اور اس اچانک حملے سے مسلمان بکھر گئے۔ جنگ کا پانسا اچانک کفار مکہ کے حق میں پلٹ گیا۔ فرار ہوتے کفار بھی اس نئی صورتحال میں واپس پلٹ آئے اور یوں آگے اور پیچھے سے کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمانوں کی ترتیب قائم نہ رہی اور انہوں نے غنائم کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ وہ 2 تلواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جنگ کر رہے تھے۔ وہ نہایت بہادری سے کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ اسی دوران وہ یکا یک پھسل کر گرے اور وحشی نے نیزہ مار کر آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو اس کا شدید صدمہ ہوا۔ روایت میں مذکور ہے کہ جب غزوہ طائف کے بعد حضرت حمزہ کا قاتل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے معاف تو فرما دیا، مگر حمزہ کی محبت کا احترام کرتے ہوئے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اس وقت وحشی نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کیا ہے، جب تک اسی ہاتھ سے میں کسی بڑے دشمن اسلام کو قتل نہ کر لوں گا چین نہ لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس نے جنگ یمامہ میں نبوت کے جھوٹے مدعی مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے اپنے عہد کو پورا کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش کی بے حرمتی بھی کی گئی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا شدید مسئلہ کیا گیا تھا۔ ان تکلیف دہ مناظر کو دیکھ کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک مضبوط خاتون تھیں۔ وہ جنگ کے اختتام پر بڑی تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھ رہی تھیں، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مسلمانوں کی مسلح شدہ لاشوں کو دیکھ لیتیں۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا کہ کوئی خاتون ان تکلیف دہ مناظر کو دیکھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی گئی مگر آپ رضی اللہ عنہ کو روکا نہ جا سکا۔ بالآخر جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ان لاشوں کو نہ دیکھیں تو آپ رک گئیں اور اپنے پاس سے 2 کپڑے دیے اور فرمایا کہ یہ میں نے اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے لائی ہوں کیونکہ مجھے ان کی شہادت کی خبر مل چکی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش دیکھنے کی خواہش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش دیکھی تو فرط جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جنگ احد کی تفصیل آئندہ جاری رہنے کا ارشاد فرمانے کے بعد حضور انور نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا کہ میں فلسطینیوں کے متعلق دعا کے لیے بھی کہتا رہتا ہوں، دعا کریں کہ ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ دنیا کو حقیقی امن قائم کرنے کی توفیق دے، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایک بن کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ مزید تفصیل کے لیے صفحہ اول ملاحظہ فرمائیں۔ خطبے کے آخری حصے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 2 نماز ہائے جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے درج ذیل مرحومین کا ذکر خیر فرمایا۔ مکرم شیخ احمد حسین ابو سردانہ صاحب جو غزہ میں رہتے تھے، گزشتہ دنوں غزہ میں اسرائیلی بمباری میں ہمارے یہ احمدی بزرگ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم غزہ کی موجودہ جنگ میں شہید ہونے والے پہلے احمدی ہیں۔ مرحوم کی عمر تقریباً 94 سال تھی۔ مرحوم الازہر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل علماء میں سے تھے۔ 1970 میں مرحوم نے خدائی تصرف کے تحت بیعت کی اور احمدیت میں داخل ہوئے۔ مرحوم ہر دل عزیز، خلافت سے محبت کرنے والے، قرآن کریم سے لگاؤ رکھنے والے مخلص احمدی تھے۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی دوسری اہلیہ جو آپ کے ساتھ تھیں وہ بھی اس حملے میں زخمی ہوئی ہیں۔ مکرم عثمان احمد کوریا صاحب آف کینیا مرحوم گزشتہ دنوں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم 1932 میں پیدا ہوئے تھے اور 1960 کی دہائی میں مرحوم کا جماعت سے تعارف ہوا اور 1964 میں مرحوم کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ مرحوم کا جماعتی خدمات کا لمبا سلسلہ ہے جو کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ متعدد جماعتی کتب کا سواحیلی زبان میں ترجمہ کیا۔ کینیا جماعت کے ابتدائی موسیان میں سے تھے۔ مرحوم عمدہ اخلاق کے مالک، بااصول، تہجد گزار، چندہ جات کی ادائیگی میں باقاعدہ، مبلغین کا احترام کرنے والے، مہمان نواز، نیک بزرگ تھے۔
مرحوم کی ساری اولاد کسی نہ کسی شکل میں سلسلے کی خدمت کی توفیق پا رہی ہے۔ حضور انور نے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مرخہ 25 دسمبر 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔